اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن کا خوف۔ ہمارا موضوع ہے قیامت کے دن کا خوف۔ گیا شیطان راندہ ایک ہی سجدہ نہ کرنے سے، گیا شیطان راندہ ایک ہی سجدہ نہ کرنے سے، ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا، ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا۔ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی۔ حشر و نشر، جزا و سزا کا عقیدہ جو انسان کے دل میں جواب دہی اور ایمانداری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اسرائیلیوں کے دل میں اسرائیلیوں کے دل ہی سے نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مقدس کتابوں اور نوشتوں تک سے مٹ چکا تھا، اور بہت سی خام خیالیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ مثلاً یہ کہ ان کے نزدیک ہم کیسے ہی گناہ کیوں نہ کریں، چونکہ ہمارے آباء و اجداد پیغمبر تھے اس لیے ہمیں بخش دیا جائے گا۔ جویش انسائیکلوپیڈیا میں ان کے یہ الفاظ منقول ہیں: بہت سے لوگ اپنے اسلاف کے اور بہت سے لوگ اپنے اخلاف کے اعمال حسنہ کی بنا پر بخش دیے جائیں گے۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ اس کے بعد وہ اس طرح سوچتے تھے، اگر ہمیں کوئی پکڑ ہوگی تو انبیاء صلحاء سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے۔ شفاعت اور ایک شفیع مستقل کا یہی وہ مبالغہ آمیز تخیل ہے جس نے مسیحیت میں آ کر انتہائی شکل اختیار کر لی۔ اور اس کے بعد ان کی سوچ اس طرح تھی، کسی دوسرے کو اپنی جگہ پیش کر کے یا کچھ دے دلا کر ہم اپنی خلاصی کرا لیں گے۔ اسی کیفیت کو کفارہ کے غلط معنی دے دیے گئے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں عقیدہ کفارہ کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کر قیامت تک کے لیے اپنی امت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں۔ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد بھی عیسائیوں کے اس عقیدہ سے متاثر ہوئی، اور ان کے نزدیک خدا اتنا کمزور اور بے بس ہے معاذ اللہ کہ ہمیں ہمارے پروردگار زبردستی بھی چھڑا لیں گے۔ دراصل ان تمام بیہودہ عقائد کی بنیاد خدا کو اپنے اوپر قیاس کرنے پر ہے۔ عام طور پر دنیا میں کسی مجرم کو چھڑانے کے لیے یہی چار صورتیں ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ کوئی دوسرا شخص مجرم کا جرم اپنے سر لے لے۔ دوم یہ کہ اس کا سفارش کر کے اسے چھڑا لے، یعنی کہ اس کی سفارش کر کے اسے چھڑا لیا جائے۔ سوم یہ کہ کوئی فدیہ وغیرہ دے کر بری کرا لے، اور چوتھے نمبر پر زبردستی اور دونس سے چھڑا لیا جائے۔ ان چاروں صورتوں میں کوئی بھی ایسی نہیں جو قیامت کے روز گناہگار کے کام آ سکے۔ قیامت کے روز ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شخص دوسرے کی سفارش نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کو مال و دولت کی ضرورت نہیں کہ وہ فدیہ قبول کر لے، اور زمین و آسمان میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے اور مجرم کو اللہ کے ہاں سے زبردستی چھڑا لے۔